عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ فرما دیجئے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کے اندر گھر عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً صرف اور صرف تمہارے لیے، من دون الناس دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، فتمنوا الموت، آؤ موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ اچھا جی، اس سے پہلے بنی اسرائیل کی تقریباً 5 قسمیں بیان ہوئی، اور پھر ان کا ایک دعویٰ بھی تھا، اللہ نے 5 طریقے کے ساتھ وہ رد بھی کیا۔ دعویٰ یہ تھا کہ ہم تورات کو ماننے والے، اللہ نے 5 طریقے سے وہ بھی رد کر دیا کہ تم تورات کو بھی ماننے والے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہوا، اب تک تو اللہ نے ان کو افہام و تفہیم کے ساتھ سمجھایا، بھئی بعد آ جاؤ، مان جاؤ۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، تمہارے آباء و اجداد چلے گئے، سلیمان پیغمبر چلے گئے، عزیر علیہ السلام چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن اب وہ تمہارے پاس نہیں، بلکہ وہ امت محمد الرسول اللہ میں شامل ہو کر آئیں گے، وہ نبی بن کر، وہ زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں، زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ بن چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آ چکی۔ ایک تو مرزائی ٹولہ ہے، وہ تو کہتے ہی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنے آپ کو قرآن کے دعوے دار بناتے ہیں اور حدیث کے دعوے دار بناتے ہیں، لیکن جب حیات عیسیٰ پہ بات آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام پہ موت ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، اس کے اندر آ نہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہیں وہ جا چکے ہیں۔ اب میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا، لیکن اتنی بات ضرور ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے گزارش کروں گا کہ قرآن کی اور بھی آیتیں پڑھ، جس کے اندر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ذکر کیا ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بھی کلام کریں گے اور بڑھاپے میں بھی۔ تو ابھی تو بڑھاپا ان پہ آیا ہی نہیں، وہ تو 33 سال کی عمر تھے کہ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صریحہ حدیث ہے جس کے اندر یہ ہے کہ لَيُوشِكَنَّ، ضرور بضرور عیسیٰ بیٹا مریم کا، لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ، وہ تم میں ضرور بضرور نازل ہوگا، اور وہ صلیب کو توڑیں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، اور پھر وہ امت محمد الرسول اللہ میں شامل ہوں گے۔ تو خیر، یہ ایک ضمن بات آگئی تو میں نے عرض کر دی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھو پیغمبر آتے رہے، وہ جاتے رہے اپنے اپنے مقام پہ، اب باری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب بہتر یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نہیں جی نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں، وہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اچھا ایک اور کام کریں، ان کو کیا، آ جاؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کیسے ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقین میں سے لوگ جمع ہوتے ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ایک میدان میں آتے ہیں۔ اب اس میدان میں وہ بھی اپنے چھوٹے بڑوں کو سب کو لے کر آئیں گے، یہ بھی اپنے چھوٹے بڑوں کو لے کے آئیں گے۔ اب مباہلہ ہوگا۔ مباہلہ کیسے ہوگا؟ آؤ ہم دعا کرتے ہیں، تم بھی دعا کرو اور ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کریں؟ کہ یا اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اسی وقت، اسی آن کے اندر اس کے اوپر موت آ جائے۔ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر ابھی اسی وقت کے اندر، اسی گھڑی کے اندر کیا آ جائے؟ موت آ جائے۔ تو جب موت آئے پھر پتہ چل جائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آئے نہیں، اگر یہ آ جاتے تو اس وقت یہودیوں میں سے ایک ان کا بچہ بھی نہ بچتا۔
روئے زمین کے اوپر یہودیوں میں سے ایک بچہ بھی ان کا یہ سب کے سب تباہ ہو جائے، لیکن انہوں نے مبالہ نہیں کیا۔ تو اللہ کریم اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مبالے کی پتہ ہے کیوں دعوت دی ہے؟ ان کا دعویٰ تھا کہ بھائی جنت کے اندر گھر ہے تو ہمارا ہے، ہمارے سوا کسی کا بھی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، جنت جو جب تمہارے پاس ہے، تم کہتے ہو کہ جنت ہماری، ہم ٹھیکیدار ہیں جنت، آؤ ایک موت درمیان میں آڑے آئی ہوئی ہے۔ کیا چیز ہے؟ ایک موت۔ یہ زندگی ختم ہوگی، موت آئے گی، اس کے بعد جنت۔ جو سچا ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو بندہ اپنے محبوب کو ملنا چاہتا ہو، بڑا شوق رکھتا ہو، تو وہ تو شوق مند ہوتا ہے کہ کب یہ موقع ملے اور میں اپنے محبوب کو جا کر۔ اللہ کریم فرماتے آؤ ایک دلیل ان کی، پیچھے ایک صفحہ کھولو اور یہ آیت نمبر 80، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، صفحہ نمبر 12 کے اوپر درمیان کے اندر، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، یہ سبق پڑھ چکی ہو، صرف میں اشارہ دینے لگا ہوں۔ یہ ان کا دعویٰ تھا، کیا؟ وَقَالُوا، وہ کہنے لگے، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، ہم کو ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، مگر گنتی کے چند دن۔ اور پھر فرمایا قُلْ اتَّخَذْتُمْ، یہ اللہ نے آگے جواب دیا تھا۔ تو خیر یہ ان کا دعویٰ ہے کہ جہنم کی آگ ہم کو چھوئے گی بھی نہیں، ہم تو اگر گئے بھی صحیح تو ہمارے بڑے جائیں گے، وہ بھی جتنے دن انہوں نے وہ بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ اور ایک دلیل ہے، آگے صفحہ کھولو، ایک صفحہ، صفحہ نمبر 17، یہ 16 نمبر صفحے کے آخر کے اندر ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، مل گیا جی؟ دیکھیں کہنے لگے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، کہنے لگے ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت کے اندر، الا مگر من کان یہوداً او نصارا، ہاں وہ داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اور تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی امیدیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ، فرما دیجئے لے آؤ دلیل، اِن کُنتُمْ صَادِقِینَ، اگر تم اپنے دعوے میں۔ یہ دوسری دلیل ہوگی۔ ایک کھولو صفحہ نمبر 101 سورۃ المائدہ، فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، یہودی اور عیسائی کہنے لگے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے محبوب ہیں۔ ہم اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں، اور اس کے کیا ہیں؟ محبوب ہے۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، فرما دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ بل انتم، نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ تم بشر، انسان ہو، ممن خلق، اس کی مخلوق میں سے، کیا ہو؟ یہ رد کر دیا کس کا؟ ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے۔ اللہ نے فرمایا نا میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان کو کہ تم انسان ہو، انسانوں کے بیٹے ہو، اللہ کے بیٹے۔ اور آگے فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تم نے دوسرا دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، فرمایا وہ معاف کرے گا جس کو چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فرمایا اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اس کے درمیان بھی جو کچھ ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ،
اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو لہذا یہ بھی ان کا تیسرا دعویٰ ہو گیا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو اب واپس آؤ سبق پہ. اب سمجھو اللہ نے فرمایا اِن کانت لکم الدار الآخرہ، تم کہتے ہو ہمیں جہنم کی آگ نہیں لگے گی، تم کہتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، تم کہتے ہو ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، نبیوں کے بیٹے ہیں، جی صاحبزادے ہیں، ہمیں کون پوچھنے والا. اللہ فرماتے ہیں تمہارا دعویٰ تو اپنی جگہ پہ لکم الدار الآخرہ، اور تم کہتے ہو کہ آخرت کے اندر گھر بھی ہمارے لیے عند اللہ، اللہ کے ہاں خالصتاً، صرف اور صرف من دون الناس، باقی لوگوں کے علاوہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اور کسی قوم کے لیے نہیں ہے. ہم یہودی اور عیسائی جائیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ، آ جاؤ پھر بھائی، جنت بھی تمہاری، تمہیں عذاب بھی نہیں ہے، تو پھر تمہیں تو آگے بڑھنا چاہیے. حافظ انصر صاحب ہیں، ان کے پاس کسی نے جانا ہو، باقی لوگ تو اپنی جگہ پہ جائیں گے، ان کا بیٹا تو پہلے جائے گا کیونکہ وہ تو زیادہ قریب ہے، تو اپنوں کو تو زیادہ تعلق ہوتا ہے، جانے میں دیر نہیں. تو تم اللہ کے محبوب ہو تو آؤ پھر موت کی تمنا کرو. جب موت کی تمنا کرو گے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ ہم نے کیا ہوا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا. تو لہذا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں کیا ہو جی سچے. آگے وَلَن، واو میں نے اور لن حرف ناصبہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یتمنوہ، تمنا، یتمنا کا معنی ہے امید کرنا، تمنا کرنا، خواہش کرنا. ہرگز خواہش نہیں کریں گے، تمنا نہیں کریں گے. آبادن، کبھی بھی، آبادن، یہ اللہ نے، یہ خیر میں ترجمہ کر لو ایک دفعہ تو پھر سمجھاتا ہوں. بما، ساتھ اس چیز کے، قدمت، بیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم، جاننے والا، بالظالمین، ظالموں کو. معنی دیکھیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے آگے جو کچھ بھیجا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ جانتا ہے ظالم لوگوں کو. یہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہم جو کچھ تحریف کر کر کے، لکھ لکھ کر لوگوں کو کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، ھذا من عند اللہ، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ نے کہا، یہ اللہ نے کہا، یہ اللہ نے کہا. یہ ان کو پتا ہے ان کے ہاتھوں نے جو کرتوت کیے ہوئے ہیں، ان کو اپنے کیے کا پتا ہے. اور اسی وجہ سے جب بات کرو نا کوئی، تو چور بھی بیٹھا ہوا ہو درمیان میں، تو چور کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، وہ آگے بڑھنے کی کبھی کوشش نہیں. اچھا کیا پتا ہے وہ ظاہری طور پر تمنا کر دیتے، جیسے کئی لوگ کہہ دیتے او جی زیادہ نہ تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں پھر جو باتیں کر لیتے ہوتے ہیں. تم مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے، بڑا دعویٰ کر رہے تھے، چیلنج کر رہے تھے، تو پھر جواب دینے والے بھی آگے بیٹھے ہوتے ہیں. ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کرو. میں کہتا ہوں بالکل یہ بات ٹھیک ہے بھائی. تمہارا یہی ذہن ہے نا کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو یہ زبانی طور پر دعویٰ کر دیتے، تو پھر کیا بنتا؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں کہہ رہا ہوں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی تمنا نہیں، تو ظاہری طور پہ کون کرتا؟ ظاہری طور پہ کون کرتا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اگر یہ موت کی تمنا کریں گے تو پھر زندہ
نہیں بچیں گے۔ خیر آگے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، واو میں نے اور لَتَجِدَنَّ، البتہ تو پائے گا ان کو، احرص زیادہ حریص، زیادہ لالچی، الناس ان لوگوں کو، علا اوپر حیا زندگی، وَمِنَ الَّذِينَ، واو میں نے اور مل میں سے، الَّذِينَ وہ لوگ، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یودو چاہتے ہیں، احدہم ان میں سے ایک، لو اگر، یعمرو، امرا یعمرو کا معنی ہے عمر دی جائے، یعمرو عمر دی جائے، الفا کہتے ہیں ہزار، الفا کہتے ہیں سنہ سال، ہزار سال، وما ہوا، واو میں نے اور ما نافیہ، اور نہیں، ہوا وہ کیا، یہ عمر کی طرف جا رہا ہے، الف سنہ، یہ وہ جو چیز ہے، بمزحزحہ، زحزح کہتے ہیں روکنے کو، بمزحزحہ ان سے روکنے والی، ان سے روکنے والی، من میں نے سے العذاب عذاب، ان یہ کہ ان یعمر عمر دی جائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بما ساتھ اس چیز کو، یعملون جو وہ کرتوت کرتے ہیں۔ اچھا معنی دیکھیں، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، البتہ میرے پاک پیغمبر آپ دیکھو گے، آپ ان کو پاؤ گے، احرص الناس لوگوں کے اندر زیادہ حریص، عَلَىٰ حَيَاءٍ زندگی کے اوپر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں میں سے بھی جو مشرک لوگ ہیں، یَوَدُّ أَحَدُهُمْ فرمایا یہ چاہتے ہیں ان میں سے ہر ایک، لو یعمر الف سنہ کہ کاش کہ ان کو عمر دی جائے 1000 سال، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر فرمایا اگر ان کو عمر مل بھی جائے تو یہ عمر ان کو عذاب سے روکنے والی بچانے والی نہیں ہے، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل۔ اچھا جی، مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں یہ موت کی تمنا نہیں، اور آگے کہا میرے پیغمبر ان میں سے ہر ایک بندہ دنیا کی زندگی کے اوپر زیادہ لالچی ہے، دنیا کی زندگی کے اوپر کیا ہے، ان کو پتا ہے کہ بھئی موت آ گئی تو پھر تو مشکل ہو جائے گا، خیر ہم اور تمنا کریں تاکہ ہمارا نظام چلتا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگے ذکر کر دیا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مشرکوں میں سے، حالانکہ مشرک لوگ جو تھے وہ تو آخرت کے قائل ہی نہیں، مشرک لوگ آخرت کے قائل ہی نہیں تھے، ان کو تو یہی تھا کہ دنیا کی زندگی مل جائے، یہی زندگی ہے، اس کے بعد دوسری زندگی نہیں۔ بھئی اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح مکے کے مشرک چاہتے تھے کہ بھئی بس ہم زندہ رہیں اور عیش کرتے رہیں، تو اسی طرح ان کی بھی تمنا یہی تھی کہ ہم بس زندہ رہیں اور دنیا کے اندر مزے اڑاتے رہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرکین میں سے ایک ایسا بھی گروہ ہے جیسے کہ مجوسی لوگ، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی کاش کہ ہمیں اتنی لمبی عمر مل جائے، اور یہ یہودی لوگ جو ہیں یہ بھی اسی طرح کی تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش کہ ہمیں اتنی لمبی عمر ملے، اتنی لمبی عمر ملے کہ ہم پھر دیکھتے جائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کچھ آگے چل رہا ہے، یہ ہماری آمدنی بھی چلتی رہے، ہم یہ بھی اکٹھا کر لیں، یہ بھی اکٹھا کر لیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میں ان کو زندگی دے بھی دوں نا تو پھر بھی یہ میرے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ یہ تو بھئی یہودیوں کو ہو گیا دعوت موبائل، اب ہمیں کیا سبق ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اوے خیال کرو تم قرآن کو نہیں مان رہے نا تو تم موت سے بھاگتے کیوں؟ بھئی جب تمہارا دعویٰ قرآن کے مطابق دعویٰ ہے اسلام کا، دعویٰ ہے پیارے پیغمبر کے ماننے کا، پھر موت سے بھاگتے کیوں؟ موت کا نام آ کر چڑ کیوں آتا؟ اللہ فرماتے ہیں موت یہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کے لیے
تحفہ ہے. موت مومن کے لیے تحفہ ہے. تو لہذا یہ موت تو آ جائے تو اچھی چیز ہے، دنیا کے جنجال سے جان چھوٹ جائے گی، میں اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤں گا. اور نبی علیہ السلام نے وہ آخری مرحلے کے اندر کیا کہا تھا؟ نبی علیہ السلام جب آخری مرحلہ آیا نا تو اس وقت آپ نے یوں ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے، آپ سے پوچھا گیا اے میرے محبوب دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا آخرت میں آنا؟ یہ اللہ صرف نبیوں کو اعزاز دیتا ہے، یہ صرف نبیوں کو اعزاز ملتا ہے کہ اللہ ان کو آخر وقت کے اندر پوچھتا ہے کیا دنیا میں رہنا پسند کرتے ہو یا آخرت میں میرے پاس آنا چاہتے ہو. دوسری چیز اللہ نبیوں سے پوچھتا ہے کس جگہ پہ تمہاری روح قبض کی جائے. یہ صرف نبیوں کو اعزاز ملتا ہے. کیوں؟ جہاں روح قبض کی جاتی ہے وہاں نبیوں کی قبر بھی بنائی جاتی ہے، وہاں نبیوں کی قبر بھی بنائی جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم الرفیق الاعلی، اللہ میں اوپر آنا چاہتا ہوں، مجھے اوپر والا دوست چاہیے، مجھے نیچے والا دوست، یہ زندگی والا دنیا کی زندگی مجھے نہیں چاہیے، مجھے آخرت والی زندگی. ایک دفعہ آپ نے یوں ہاتھ اٹھا کر کہا، دوسری دفعہ بھی آپ نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، تیسری دفعہ آپ نے یوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم الرفیق الاعلی. تیسری دفعہ کے بعد جب ہاتھ نیچے چھوڑا تو پھر آپ کا ہاتھ حرکت میں نہیں. آپ نے 3 بار یہ بات کی اور آپ نے یہ اشارہ دے دیا اوے لوگوں موت آ جائے تو پھر تو ہم مشتاق ہو جائیں گے اپنے رب کی ملاقات کے. تو لہذا مسلمان کو موت سے گھبرانا نہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کو وہ عقیدہ بنانا چاہیے جو اللہ کا قرآن بیان کرے اور جو نبی کا فرمان بیان کرے. اس نبی کے فرمان کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آخرت والا گھر پسند کیا تھا نہ کہ دنیا والی زندگی. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہ جی نہ، ہم تو تمہیں دنیا کی زندگی سے نکلنے نہیں دیں گے. یہودیوں کی طرح ہم دنیا کی زندگی کے اندر ہی یوں چلتے رہیں گے، آخرت کی طرف تو ہم جانے نہیں جی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر دنیا والی زندگی کے ساتھ موجود ہیں. اگر دنیا والی زندگی کے ساتھ موجود ہیں تو پھر آپ کی عمر کتنی ہے؟ لاؤ 63 سال سے بھی زیادہ ہو گئی. تو خیر اللہ کریم فرماتے ہیں قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ یہ عام اعلان کرتے ہیں خالصۃ من دون الناس، فرمایا لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، پھر موت کی تیاری کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو اور یوں دعا کیا کرو اللہ ہمیں دنیا کی زندگی پسند نہیں، ہمیں آخرت والی زندگی پسند ہے. ان کنتم صادقین ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم، فرمایا یہ آخرت والی زندگی کبھی بھی پسند نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں ان ظالم لوگوں کو. ہاں آپ ان لوگوں کو پاؤ گے بہت ہی لالچی دنیا کی زندگی کے اوپر، ہر وقت ان کو دنیا کی زندگی کی تڑپ پڑی ہوئی ہے. ومن الذین اشرکوا، اور فرمایا مشرک لوگ بھی یہی کرتے ہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، فرمایا ان کو 1000 سال بھی مل جائے تو پھر بھی یہ مجھ سے بچ بندہ اگر اتنی زندگی پا بھی لے تو کیا موت سے بچ جائے گا؟ نہیں، پھر بھی موت آ کے رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ پھر بھی موت تمہیں آ پکڑے گی. ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو تم کرتوت. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بڑا سنا اس